اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا۔ اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا۔ تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا، قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ میں خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے۔ جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم۔ ایک شام میں کوئی آدمی تھا، وہ بیچارہ بہت غریب ہو گیا۔ بولو بیچارہ بہت غریب ہو گیا، کھانے کے لالے ہو گئے، گھر کے لالے ہو گئے، بیوی پریشان، بچے پریشان، اس کی بیٹیاں پریشان، اور اس کے سر پہ قرض چڑھتا گیا۔ آخر میں وہ پریشان ہو گیا۔ کہاں رہتا تھا؟ ملک شام، سیریا میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ یہاں میرا کچھ بنے گا نہیں، مجھے مدینہ جانا ہوگا۔ اس وقت مدینے میں سب سے بڑے بادشاہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق، بولو کون؟ حضرت ابو بکر۔ وہ شام کا رہنے والا غریب آدمی، بچیوں کی شادی کرانا ہے، قرضے میں ڈوبا ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، گھر میں کپڑا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ معلوم نہیں کوئی دبلی ابلی اونٹ کے اوپر بیٹھا، اور اونٹ پر بیٹھ کر بیچارہ شام سے چلا، شام یعنی سیریا سے معلوم نہیں کتنے دن اور کتنے راتوں کا سفر کر کے بولو کہاں پر پہنچ گیا؟ مدینہ پہنچا۔ اب مدینہ پہنچا سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پر، بولو سیدھے حضرت ابو بکر، کیونکہ اس وقت مدینے میں سب سے بڑے بادشاہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ خلیفۃ المسلمین کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ امیر المومنین کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ تو وہ سیدھے آیا حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ ماشاءاللہ بڑا دروازہ تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ دیکھ کر سوچنے لگا اتنا بڑا دروازہ ہے، حضرت ابو بکر کے پاس کتنا پیسہ ہوگا اور پورے مدینے کی دولت ان کے پاس ہوگی، میرا تو کام ہی ہو جائے گا۔ اب انہوں نے سننا وہ حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا، کون؟ تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پھر کہا میں تو کہاں سے آیا ہوں؟ سیریا، شام سے آیا ہوں۔ اور روٹ کر کہنے لگا میں بہت غریب ہوں، میری جوان بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے، میری بیوی تڑپتی، میرے بچے تڑپتے، وہاں ملک شام میں میری کوئی مدد نہیں کیا، کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ مدینہ چلے جاؤ، ابو بکر تمہاری مدد کریں گے۔ تو آپ تو ابو بکر ہے، آپ تو سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہے، آپ میری مدد کریں، مجھے کچھ مدد کریں تاکہ میں شام میں جاؤں، واپس سیریا جاؤں، اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤں پلاؤں اور کوئی دھندا کاروبار کروں، آپ میری مدد کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے دروازے پر سب سنا تو کہا آؤ گھر میں آ جاؤ۔ گھر میں آئے تو دیکھا کوئی فرنیچر ہی نہیں گھر میں، صرف چٹائی بچھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کا گھر ہے، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا تو کس کے دروازے پر آ گیا؟ میرے دروازے پر آیا، آج تیسری صبح اللہ کی قسم مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، آج تیسری صبح مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ فقیر کے دروازے پر آ گیا، میں فقیر کے دروازے پر آ گیا، میرے بھی تیسری صبح ہے، میرے کھانے کو کچھ نہیں، وہ میری بیوی اندر رو رہی ہے، میری بیوی کو بھی کھانے کو کچھ نہیں، میرے بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں۔ میں بھلے بادشاہ ہوں، امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، لیکن میں بھی امانت دار ہوں نا، میں ایسے ویسے پیسے تو نہیں لے سکتا۔ تو وہ جو آئے تھے وہ کہنے لگے میں تو بہت امید سے آیا تھا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے سننا، بولنا سبحان اللہ بولنا، حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، عثمان کے پاس چلے جاؤ، جو تم مانگو گے عثمان تمہیں دے دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ کن کے پاس چلے جاؤ حضرت؟ تو کہنے لگے آپ کچھ لکھ کر دو نا، میں تھوڑی پہچانتا ہوں حضرت عثمان کون ہے، آپ کچھ لکھ کر دو، میں جا کر بتاؤں گا کہ میرے کو ابو بکر۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا لکھوں گا بھی نہیں اور میرا نام بھی مت لینا، وہاں میرے نام لینے کی ضرورت نہیں اور لکھنے کی ضرورت، صرف جا کر اتنا کہہ دینا، سلام کر کے اتنا کہہ دینا میں غریب ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ حضرت عثمان سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کا غلام ہے، جو ہوتا ہے لٹا دیتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اب وہ غریب کہاں سے آئے تھے؟ سیریا سے۔ چلے پوچھتے حضرت عثمان کے گھر پر پہنچے۔ اب جیسے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تو دیکھا حضرت عثمان تو اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے۔ اب بھائی حضرت عثمان کے جو بچے ہوں گے نا، حضرت عثمان بچوں کو ڈانٹ رہے، زور سے ڈانٹ رہے کہ میرے بچوں، ایک دن دودھ پینے کا صبح ناشتے میں، اور ایک دن شہد پینے کا، اور ایک دن کھجور کھانے کا۔ اے میرے بچوں تم کو کیا ہو گیا؟ تم تو دودھ بھی پیتے ہو، شہد بھی پیتے ہو، کھجور بھی کھاتے ہو، یہ سب ساتھ میں کیوں کرتے ہو؟ اب یہ تو دروازے پر ہے، سوچا ہو یہ تو بچوں کو ڈانٹتے ہیں، یہ دودھ کائے کو پیتے ہو، شہد کائے کو پیتے ہو، یہ مجھے کیا دیں گے؟ لیکن سوچا کہ چلو جائے تو صحیح، دروازہ کھٹکھٹایا۔
ہاں حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عثمان نے کہا آؤ بیٹھو. انہوں نے کہا میں سیریا سے آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، بہت غریب ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوں، میری جوان بیٹیوں کا نکاح کرانا ہے، میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں، اور ساتھ میں کیا کہا معلوم، میں غریب ہوں اور مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو مصطفیٰ کا. حضرت عثمان نے کہا آپ بیٹھو بیٹھو. جیسے آپ بیٹھے نا تو یہ دودھ کا پیالہ آ گیا، اس کے بعد میں شہد کا پیالہ آ گیا، اس میں کھجور کا حلوہ آ گیا. تو سوچنے لگے بچے کو تو دودھ اور کھجور کے واسطے ڈانٹتے تھے اور میرے کو دودھ بھی دے دیا، شہد بھی دے دیا، اور یہ بیچارے مسافر تھے، کتنے دن کے بھوکے تھے، انہوں نے دودھ بھی پی لیا، شہد بھی پی لیا، کھجور کا حلوہ بھی کھا لیا. اس کے بعد میں حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو باہر اونٹ کھڑا ہے، باہر ایک اونٹ، تمہارا یہ اونٹ ہے نا بہت دبلا پتلا ہے، اس کو یہاں چھوڑ دو. دیکھو ایک بڑا تازہ اونٹ میں نے رکھا ہے اور دوسرا بھی ایک اونٹ رکھا ہوا ہے، ایک اونٹ پر تم بیٹھ جاؤ اور دوسرے اونٹ پر میں نے کپڑے بھی رکھا، برتن بھی رکھا، گلہ بھی رکھا، اناج بھی رکھا. تم کو 1 سال تک کوئی فکر کی ضرورت نہیں، آرام سے جاؤ، بیوی بچوں کا پیٹ بھرو. اور سنو سنو، ایک بڑا ٹھیلا دیا، اس میں 6000 سونے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، جس کو دینار بولتے، دینار، 6000 دینار رکھے ہوئے، یہ بھی لے کر جاؤ. تو یہ تو ایک دم بھائی کوئی بھی آدمی کانپنے لگے کہ یہ اونٹ میں میرے کو بیٹھنے کا، وہ دوسرا اونٹ میں کپڑا بھی میرا، برتن بھی میرا، زیورات بھی میرے، گلہ بھی میرا، اناج بھی میرا، ساری چیزیں، اور آپ نے مجھے 6000 دینار دے دیے، اتنی بڑی رقم آپ نے مجھے دے دی. بس وہ لے کر جانے لگے. پھر ان کو خیال آیا کہ میں لے کر جاتا ہوں، کم سے کم جزاک اللہ تو بولوں، کم سے کم شکریہ تو ادا کروں، اور کم سے کم تھینک یو تو بولوں. یہ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے عثمان میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا، آپ نے مجھے گلہ بھی دے دیا، اناج بھی دے دیا، جانور بھی دے دیا، سواری بھی دے دی، کپڑا بھی دے دیا، برتن بھی، اور 6000 سونے کے ٹکڑے دیے، میں آپ کو جزاک اللہ بولنے آیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا میرے کو نہیں بولو، جاؤ ابو بکر کو بول دو. کس کو بولو؟ تو وہ کہنے لگے نا مجھے حضرت، ان کو منع کیا تھا نا، کہا نا حضرت ابو بکر. حضرت عثمان نے کہا جاؤ چلے جاؤ، ہم نبی کے غلام ہیں، ان آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں. ہم ہماری یہ آنکھوں سے، بصارت والی آنکھوں سے ہم کم دیکھتے ہیں، بصیرت والی آنکھوں سے. چلو یہ کون سخاوت کرنے والے کون؟ اچھا یہ بتاؤ، وہ جو غریب آئے تھے انہوں نے سوچا ہوگا کہ 6000 دینار دیں گے، سوچا ہوگا 1000 دیں گے، 2000 دیں گے، لیکن مشہور ہے نا آدمی کی سوچ ختم ہوتی ہے، حضرت عثمان کی سخاوت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب میں آپ کو مدعے پر آؤں، یہ کون سا زمانہ؟ حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عثمان نے اتنا دیا. اچھا پھر کن کا زمانہ آیا؟ حضرت عمر امیر المومنین. اس کے بعد امیر المومنین کون بن گئے؟ خود حضرت عثمان. بھائی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، اور حضرت عمر کے وصال مبارک کے بعد خود. اب بتاؤ حضرت عثمان کے پاس کتنی دولت ہوگی، کیونکہ پہلے سے خود مالدار ہے. ان کے پاس معلوم نہیں مدینے کے کتنے کھیت ہیں، کتنے باغات ہیں، کتنی زمین ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنی پراپرٹی ہے. حضرت عثمان کے پاس بہت کچھ ہے. بولو مالداروں کے مالدار کون تھے؟ بولو حضرت. لیکن اب میری ماں، بہنیں، بیٹیاں سب لوگ سننا، یہ پوائنٹ پر آ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. حضرت عثمان جو ہے نا بہت مالدار تھے. بولو بہت. لیکن جب جیسا بھی احمد آباد میں کیسے رات ہو گئی، 12:30 بج گئے نا، بولو بج گئے نا، ویسے وہاں مدینے میں بھی جب رات ہو جاتی تھی نا، آپ امیر المومنین بادشاہ، آپ کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن رات کو جب بالکل اندھیرا ہو جاوے نا، سب لوگ سو جاوے، تو حضرت عثمان سیدھا سادہ کپڑا پہنتے تھے اور سیدھے قبرستان جاتے تھے. بولو ہر رات کہاں جاتے تھے؟ اور میرے پیاروں، میری ماں، بہنیں، بیٹیوں سنو، حضرت عثمان قبرستان میں پاؤں رکھتے تھے، اتنا روتے یہاں سے آنسو نکلتے، آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. کہاں جا کر روتے تھے؟ میں نے بولو کہاں جا کر؟ ابھی تو قبرستان میں پاؤں رکھا روتے تھے. اب قبرستان میں اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے رات کو جاتے تھے. اب ایک صحابی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان روز آتے ہیں اور روز آ کر روتے ہیں، اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے آتے. تو ایک صحابی نے ایک دن پوچھا امیر المومنین، بھائی حضرت عثمان تو امیر المومنین تھے، کہا آپ اتنا قبرستان میں کیوں روتے ہو؟ آپ کے سامنے جنت کا ذکر آتا ہے، آپ نہیں روتے؟ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا، آپ نہیں روتے؟ آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان، اے احمد آباد والوں سنو، حضرت عثمان نے زور سے چیخ ماری اور کہا میں نے میرے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے، یہ قبرستان اور یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. بولو آخرت کی منزلوں میں. اور حضرت
نے فرمایا جو یہ منزل میں بچ گیا وہ ہر منزل میں، اور جو یہ منزل میں پکڑا گیا نا تو یہاں کا عذاب بہت خطرناک ہے. جو یہ منزل میں پکڑا گیا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. تو میرے پیارو یہ حدیث آپ نے سنی؟ حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ قبر آخرت کی منزلوں میں پوری حدیث پاک لکھی. کان اذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال عثمان رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. حضرت عثمان فرماتے قبر آخرت کی منزلوں میں بولو سب سے جو اس میں بچ گیا، آواز نہیں آ رہی، جو اس میں بچ گیا، جو اس میں بہت پیارا واقعہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ. میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں. گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے اور شراب کا دورہ چل رہا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے، گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے. بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے. بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی، بےہودہ باتیں کرنا شروع کی اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا او انظروا الی محمد، ارے دیکھو یہ محمد جا رہا، یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے، یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں. ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ کیوں باتیں کرنے لگا اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا. یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا. ابو جہل بھی ہنسے، اس کے دوست بھی ہنسے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے. بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب. اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتے اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا، آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے، صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام، تم تمہاری زندگی ہم ہماری زندگی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے. کوئی جواب دیا؟ بھائی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست سے کہا اٹھو ان کے پیچھے چلو. اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو؟ ای شیء تریدون، تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں، میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن.
اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو بے شک میں نبی ہوں. کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں. کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے. آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا، میں غار حرا میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور صرف فرشتہ آتا نہیں جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے دوستو سننا، وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا؟ آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو. ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو. آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے. قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا. انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا. کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا. یہ 12-13 تھے. سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے. کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے. سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے. اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے. میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ میرے دوستو. حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کہو سبحان اللہ. آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی جوانی آ جاتی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ. جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا. اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے. کہو سبحان اللہ. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے. تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی. کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں. ہمارے نبی نے اتنا فرمایا. کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں. تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے. ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے. سبحان اللہ. اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی. میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی. میرے احمد آباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے. کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور یہ اللہ کا رسول ہے. اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا. میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا. جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا. نعرہ تکبیر. نعرہ
दामन। लेकिन एक ने ईमान कबूल नहीं किया, कौन? अबू जहल ने ईमान कबूल नहीं किया। तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह सबने कबूल कर लिया, लेकिन ये मक्के का चौधरी, ये मक्के का रईस, ये मक्के का चौधरी, ये मक्के का रईस, ये मक्के का सरपंच, ये मक्के का बड़ा, इसने ईमान कबूल नहीं किया। अल्लाह बाकी सबने ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिसको मैं हिदायत दूं उसको हिदायत मिलती। मैं नहीं चाहता कि मक्के का सरदार ईमान कबूल करे, मैं तो चाहता हबशे का काला कलोटा बिलाल ईमान कबूल कर ले। सुभान अल्लाह। और अबू जहल क्या बोलने लगा? ये तो जादू है। कहा ये तो जादू है। अबू जहल ने इतना कहा ये जादू है, अल्लाह ताला ने फौरन आयत करीमा उतारी जिससे अबू जहल के चेहरे पर एक तमाचा पड़ा। इसने कहा जादू है, और हज़रत जिब्राइल आए और कहा अबू जहल को कह दो वही यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिहरुम मुस्तमिर व कज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। जैसे अबू जहल ने कहा कि जादू है, हजरत जिब्राइल आए और कहा कि अबू जहल को कह दो तेरे ईमान की हमको जरूरत नहीं, तू तो निशानियों पर निशानी देखता जाएगा और जादू जादू बोलता जाएगा। हकीकत में आसमान पर तेरी हिदायत का फैसला न हुआ है और न कभी होने वाला। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे, हिदायत देने वाला कौन है? आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हमारे नबी का मकाम कितना ऊंचा। मेरे भाइयों, वो तो हमने हमारे नबी को जाना नहीं, भाई हमने हमारे नबी को पहचाना नहीं। लिखा है रिवायत में, तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि अबू जहल के पास एक बुत था। भाई बुत समझते हो ना आप, जिसको अरबी में सनम कहते हैं। तो अबू जहल के पास एक छोटा सा बुत था, बहुत खूबसूरत, उसने खुद बनाया था और हमेशा उसकी इबादत, हमेशा उसकी इबादत, सफर में जाए तो उसकी इबादत, हजर में रहे तो उसकी इबादत। लिखा है कि बरसों से अबू जहल उसकी इबादत करता था। किसकी इबादत? तो दोस्तों कैसा लगा हमारे कारी अहमद अली का बयान? उम्मीद होगा कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी बेहतरीन वीडियो में कारी अहमद अली साहब का बयान। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।